پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شہدائے ختم نبوت شہدائے ختم نبوت. یہ گاڑی والا ذرا سلو رکھے جی, گاڑی والا سلو رکھے. آرام سے آئیں, سارے ساتھی آرام سے آئیں جی. تھوڑا ایسے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا ایسے ادریس بھائی یار اتنی جلدی کی مہربانی سے یار تو رالا ہوا نا, میں غلطی کی تم تو کہ روک جو بس سائڈ دلا رہی ہو. گاڑی سے آگے ہیں, یہ پیچھے آگے ہیں, صرف سیلانوں کے یار مہربانی کرو رک جاؤ یار, ساتھی پیچھے بچنے کو کنٹرول کرے. اس کو پیچھے جانا چاہیے. رک جاؤ یار بھائی ایک منٹ رک جائے, تھوڑا ایسے ہو جائیں بھائی, ایسے حضرت ایسے ہو جائیں تھوڑا سا بھائی, ایسے تھوڑا ایسے. اب کٹ جو یار, میں انہیں پیچھے کرے گا. تحفظ ختم نبوت, دفاع صحابہ, استحکام پاکستان ریلی تمام دینی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ نکالی جا رہی ہے. اس میں تحصیل کے تمام جماعتوں کے مرکزی جمعیت علماء پاکستان, مرکزی جمعیت اتحاد اہل سنت, جمعیت علماء پاکستان, جماعت اسلامی, ان پانچوں جماعتوں کی طرف سے مشترکہ اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. تحفظ ختم نبوت, دفاع صحابہ, استحکام پاکستان کے عنوان سے یہ ریلی آپ حضرات کے چل رہی ہے. ابھی اللہ چوک پر پہنچ کر تھوڑی دیر وقفہ ہوگا, وہاں بیان ہوگا. بھائی تمام حضرات اللہ والے چوک پر تھوڑی دیر ٹھہریں گے, یہاں ایک بیان ہوگا, افتتاح کیا جائے گا, تلاوت قرآن پاک ہوگی اور اس کے بعد ایک مختصر بیان ہوگا. اس کے بعد یہ ریلی آگے چلتے ہوئے یہ چوک گھنٹہ گھر کے اندر پہنچے گی. تمام حضرات ٹھہریں جی. پکڑ کے گاڑی والا روک لے, روک لے یہاں گاڑی والا. گاڑی شہر کی طرف جانی ہے. حضرات محترم السلام علیکم صاحب. یہ گاڑی شہر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو. حضرات محترم, آج کی عظیم الشان استحکام پاکستان, تحفظ ختم نبوت, مدح اصحاب رسول ریلی, اس کا افتتاحی پہلا بیان حضرت مولانا مفتی غلام سبحانی صاحب, صدر مرکزی جماعت اہل سنت وسیع لیاقت پور. تمام
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعین محترم حاضرین کرام تمام برادران اسلام آج کی 7 ستمبر کی یہ ریلی متحدہ دینی محاذ کی آج انعقاد پذیر ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالے اور تحفظ ختم نبوت کے رکھوالے اس کے اندر حاضر ہیں اللہ ہم سب کی اس کاوش کو اور اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دوستان گرامی قدر انبیاء و رسول اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجے ہر وقت میں اپنے اپنے مقررہ اوقات میں نبی آتے رہے اللہ کا پیغام دے کر اس دنیا سے چلے جاتے رہے ان کا وقت ان کی میعاد اور ان کا جو اس دنیا کے اندر آنا تھا اللہ رب العزت نے انہیں جو وقت عطا کیا اس وقت کے اندر انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور اس کائنات کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچایا اسی طرح آقا کریم ہمارے نبی سرور انبیاء قائد المرسلین امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے آتے گئے اس دنیا کے اندر نبوت ختم ہوئی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن اے نبی اے محمد مصطفیٰ اللہ نے آپ کو وہ نبوت عطا کی ہے کہ اب قیامت تک تیری نبوت رہے گی تیری رسالت کی گواہی نعرہ تکبیر تحفظ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت حرمت رسول پہ حرمت رسول پہ حرمت رسول پہ تاجدار ختم نبوت سامعین محترم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا جو تاج عطا فرمایا ہے رہتی دنیا تک اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دن میں مجھے خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے اساسی عقیدہ ہے اس عقیدے کے بغیر اسلام کی عمارت نامکمل ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا میری مثال اور میرے پہلے انبیاء کی مثال اس عمارت کی جیسی ہے جسے کوئی بندہ اچھی طرح بنائے اچھا اسے بنائے اجملہ خوبصورت و احسنہ اسے حسین و جمیل بنائے الا موضع لبنۃ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک اینٹ کی جگہ وہ باقی رکھ دیتا ہے یطوفون لوگ آتے ہیں اس عمارت کی سیر کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اس کی سیر کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیسی عمارت ہے اس کی جو ایک اینٹ بھی باقی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح نبوت کی جو عمارت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انا لبنہ وہ آخری نبوت کی عمارت کی اینٹ انا آقا نے فرمایا وہ میں محمد مصطفیٰ تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا تحفظ خطب نبوت تحفظ خطب نبوت حرمت رسول پہ
قدر یہ تحریک آج شروع نہیں ہوئی. یہ جو جتنے شرکاء آئے نا یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ تحریک آج سے شروع نہیں ہوئی, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ وہ تحریک ہے جس کی بنیاد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے. یہ وہ تحریک ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثار صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر اس کے بانی ہیں, اور حضور تاجدار کلہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ ختم نبوت کی تحریک کا کام کرتا ہے رسول اللہ کا ہاتھ اس کی فرش کے اوپر ہوتا ہے. دوستان گرامی قدر یہ تحریک تحفظ ختم نبوت, دوستو اس کو ہم نہیں سمجھنا, یہ مذہبی فریضہ ہے جو ہمارے دل و جان کے اندر موجود ہے, اور ہم مرتے دم تک اپنی جانیں اس تحریک ختم نبوت اور آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے کرتے گزاریں گے. ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اور دوستان گرامی قدر 7 ستمبر 1974 کے اندر اس تحریک کا جو خاص وقت ہے آج جس لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, 7 ستمبر 1974 کو حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کی قیادت کے اندر جمعی علماء و مشائخ نے پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا, اس لیے ہم اس دن کے اندر جمع ہوئے. سارے علماء تمام مسالک کے, وہ یہ نہیں سارے مسالک کے علماء اس وقت موجود تھے, اور نمائندگی حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی جمعیت علماء پاکستان کے بانی آپ فرما رہے تھے ہماری فتح ہماری کامیابی اس دن ہوئی تھی کہ ہمارے اس ملک جو کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا, اس میں بنیادی عقیدے کے اوپر آپ کا کریم علیہ السلام کی نبوت کے آخری نبوت کے نبی ہونے پہ تحفظ کے اوپر پہرا دیا گیا. تحفظ ختم نبوت تیرا میرا رشتہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, حرمت رسول پہ تحفظ ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ دستور ساز اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی, فرماتے میرے دوست کے پاس کچھ لوگ آئے, ان کے بریف کیس کے اندر 1 کروڑ روپیہ تھا. انہوں نے کہا شاہ صاحب مہربانی کر کے آپ صرف لاہوری گروپ کو یہاں سے خارج کر دیں, ہم 1 کروڑ روپیہ آپ کو دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ہمارا سودا محمد مصطفیٰ کے بازار میں ہو چکا ہے, ہم نے سودا کر دیا. ریلی کے تمام شرکاء قائدین کی گاڑی سے پیچھے رہے, آگے جانے کی کوشش نہ کرے. موٹر سائیکل سوار قائدین کی گاڑی سے پیچھے رہے. آپ بھائیوں کو نوجوانہ التماس کی جاتی ہے اس گاڑی کے پیچھے آئے, نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے. انشاءاللہ اگلے چوک میں جا کے, اس سے اگلے چوک میں جا کے قائدین آپ سے ہم کلام ہوں گے. ڈسپلن کا مظاہرہ کرے, نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے, رستے میں جانے والے مسافر حضرات کو پریشان نہ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حرمت رسول پہ نعرہ تکبیر, تحفظ ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. بابر صاحب آگے کیا جنوب گاڑی سے آگے چلیں. حافظ بابر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ گاڑی کے قائدین کی گاڑی کے آگے چلے, جو روٹ ہے اسی روٹ کے مطابق چونک ڈگر پر لے کر چلے. جمعیت علماء اسلام, جمعیت اہل حدیث, نعرہ
से पीछे छोटू गाड़ी से पीछे चले जाए। गाड़ी वाला आस्ते आस्ते स्लो चले भाई, गाड़ी वाला स्लो चले। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, दिफ़ाए सहाबा और अज़मत सहाबा के उन्वान से ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली में तमाम मज़हबी दीनी जमातें शरीक हैं, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत और जमात इस्लामी, ये तमाम जमातें शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरपूर बेहतरीन अंदाज से ये रैली जो है कोई रवा दवा है। अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए सहाबा इस्तिहकाम पाकिस्तान के उन्वान से तमाम दीनी मजहबी जमातों की तरफ से मुश्तरका इस रैली का इनेकाद किया गया है। अभी ये रैली ये पेट्रोल पंप से होती हुई 5 करोड़ से चौक घंटा घर की तरफ रवा दवा है। चौक घंटा घर के अंदर इख्तितामी बयानात और दुआ हुई। तमाम हज़रात नज़्म ज़ब्त के साथ गुफ्तगू तरीके से इस सफर को तय करें। नारे तकबीर, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इस्तिहकाम पाकिस्तान के उन्वान से ये रैली तमाम मजहबी दीनी जमातों की तरफ से मुश्तरका तौर पर निकाली जा रही है। इस रैली के इनेकाद में जमीयत उलमा इस्लाम, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत व जमात शरीक है। ओ भाई मोटरसाइकिल वाले हज़रात कारी मोहम्मद ज़मान रक्शे को पीछे ले जाएं। कारी पीछे ले जाए, रक्शे को दरमियान में ले जाए, रैली के दरमियान में रक्शे को ले जाए, रक्शे को रैली के दरमियान में ले जाएं ताकि इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ तमाम साथी अपने सफ़र को जारी रखें। यकीनन आप बड़े नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम साथी दूसरे भाइयों का ख्याल करते हुए अपनी लाइनों को ठीक रखते हुए सफ़र जारी रखें। पहला मरहला हमारे सफ़र का मुकम्मल हो चुका, दूसरा भी कयूम पेट्रोल पंप वाले चौक पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद वहाँ से पार्क के साथ साथ मेन बाज़ार से होते हुए चौक घंटा घर पे पहुँचेंगे। वहाँ पे उलमाए किराम के खिताबात होंगे। आज की रैली का मकसद वादे किया जाएगा। हमारे उलमा साबिरीन ने जो कुर्बानियाँ दी उनको खराजे तहसीन पेश किया जाएगा। तमाम अहबाब इसी तरह नस्ल व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए इंतहाई एहतियात के साथ अपने सफ़र को जारी और सारी रखेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा व अहले बैत,
عظمت صحابہ و اہل بیت پاکستان مرزائیت 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 قادیانیت قادیانیت مرزائیت مرزائیت نعرہ تکبیر ختم نبوت عظمت صحابہ استحکام پاکستان کے عنوان سے یہ ریلی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس ریلی کے انعقاد میں لیاقت پور کی تمام مذہبی دینی جماعتوں نے مشترکہ طور پر جو ہے وہ اس کو شروع کیا ہے اور مشترکہ طور پر اس ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت اور جمعیت الاسلام تمام جماعتیں مشترکہ طور پر اس ریلی میں شریک ہیں، اور تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو، ان کے عہدیداران کو ہم مبارکباد دیں۔ یہ جتنے ساتھی سیر سے جا رہے ہیں یہ گاڑی کے پیچھے رہیں، موٹر سائیکل والے گاڑی کے پیچھے رہیں، آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، نظم و ضبط کے ساتھ آرام سے تسلی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں۔ تحفظ ختم نبوت دفاع صحابہ استحکام پاکستان کے عنوان سے اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پاکستان، مرزائیت 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 پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ یہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آج 7 ستمبر کو اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 7 ستمبر 1974 تک جس جائے تحریک کا ہمارے قابلین نے ایک سفر شروع کیا تھا، اور 7 ستمبر 1974 کو انہیں ایک عظیم الشان کامیابی ملی تھی، جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس کی یاد میں آج اس ریلی کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہم اپنے اکابرین کو، شہدائے ختم نبوت کو، اکابرین ختم نبوت کو ہم جو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے جو ہے کارناموں کو اور ان کے خدمات کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں۔ اس کے لیے اس ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ابھی یہ ریلی پارک روڈ سے ہوتی ہوئی مین بازار سے ہوتی ہوئی پہنچے گی، وہاں تمام جماعت کے قائدین کا بیان ہوگا۔ تمام افراد ریلی کے اختتام تک شریک رہیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پاکستان، مرزائیت مرد آباد، مرزائیت قادیانیت، مرزائیت مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ یہ ریلی لیاقت پور کی تمام دینی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر نکالی گئی ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت، یہ تمام جماعتوں کے قائدین، عہدیداران اور کارکنان دینی دوست جذبے کے ساتھ دینی حمیت کی خاطر جو ہے اس میں شریک ہیں۔ ہم ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان حضرات کی اس کوشش کو، اس محنت کو، اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہے، یہی دینی طبقہ، یہی دینی ذوق اور شوق رکھنے والے، دینی جذبہ رکھنے والے ہر میدان میں پیش رہے ہیں۔ ہم
آج سے پہلے جتنے بھی حضرات نے دین کی سربلندی کے لیے، دینی غلبے کے لیے، دین کی بلندی کے لیے اپنی کوششوں کو، اپنی کاوشوں کو دین کے لیے جو ہے صرف کیا ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اعلان عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ریلی تحفظ ختم نبوت، دفاع صحابہ، عظمت صحابہ، تمام مذہبی دینی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر نکالی جا رہی ہے۔ 7 ستمبر 1974 کے دن میں جو ایک تاریخی فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے اکابرین کو جنہوں نے اپنی کوششیں اور کاوشیں جو ہیں اس کے مقصد کے ہم ختم نبوت پہ ہم کہیں گے جی جان دے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ، جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، اس ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، ہم ختم نبوت کا عنوان سمجھتے ہیں، ہم نبوت کا عنوان سمجھتے ہیں، ہم آپ کے دشمن کو کیوں دل میں جگا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان، گاڑی آگے جانے دیں، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ یہ موٹر سائیکل والے ساتھی تحمل سے بھی اپنی لائن میں موٹر سائیکل والے ساتھی آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، ہم ختم نبوت کے زندہ سپاہی ہیں، ہم ختم نبوت کے زندہ سپاہی ہیں، جو کہتے ہیں وہ واللہ ہم کر کے دکھا دیں گے، جو کہتے ہیں وہ واللہ ہم کر کے دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ تمام ساتھی اقدامات ہے کہ اس موٹر سائیکل کی ایک لائن چھوڑ دیں تاکہ دو موٹر سائیکل گزرنے کو رستہ دیتے بھئی مین بازار سے گاڑی چلے گی چوک گھنٹہ گھر کی طرف، مین بازار سے ہوتی ہوئی چوک گھنٹہ گھر میں پہنچیں گے۔ تمام موٹر سائیکل سوار حضرات تحمل سے اپنی لائن میں رہیں، آرام سے گاڑی کے پیچھے آئیں، آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ آپ حضرات کی یہ محنت، یہ کوشش اور یہ بہایا ہوا پسینہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے
عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس شخص نے جو محنت کوشش کی ہے اللہ اسے ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تحفظ ختم نبوت، دفاع صحابہ، استحکام پاکستان ریلی تمام دینی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر نکالی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت کی طرف سے مشترکہ اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کے اندر جو ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوا تھا، تمام دینی جماعتوں کے اتحاد و اتفاق سے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ایک بہت بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس ناسوڑ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آئین پاکستان کے اندر جو ایک قانون بنایا گیا تھا، اس قانون کے دوبارہ یاد دہانی کے لیے تمام لوگوں کے دلوں کے اندر قادیانیت اور مرزائیت کی ملک دشمنی، دین دشمنی کو اجاگر کرنے کے لیے اور ملک و پاکستان کے غدار ان مرزائیوں اور قادیانیوں کو جو ہے مذموم حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے ہر مسلمان کلمہ گو، ہر دینی ذوق اور شوق رکھنے والا وہ ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس عزم کے اظہار کے لیے، اس جذبے کے اظہار کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ فقید المثال، یہ بھرپور بہترین تحفظ ختم نبوت کی عنوان سے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اس ریلی کے انعقاد میں تمام مذہبی دینی جماعتیں شریک ہیں، جن میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جماعت اہل حدیث، مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت، جماعت اسلامی، یہ تمام اور ان جماعتوں کے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی عہدیدار ہیں، ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمام حضرات سے سماج سے چوک گھنٹہ گھر کے اندر تحمل سے اور سکون کے ساتھ وہاں تمام جماعتوں کا، تمام جماعت کے لیڈروں کا مختصر جو ہے وہ بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام حضرات سکون کے ساتھ چوک گھنٹہ گھر تمام بھائی قائدین کی گاڑی رکنے کے بعد ایک سائڈ پہ گاڑی کے بالکل سامنے رکتے جائیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، افراتفری نہ پھیلائیں۔ قائدین آپ سے ہم کلام ہوں گے، جس مقصد کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، اللہ رب کریم آپ کی محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح بارہا اعلان کیا گیا کہ یہ متحدہ دینی محاذ کی طرف سے تمام مسالک کے قائدین، اکابرین، کارکنان اپنے ان تاریخی دنوں کو یاد کرنے کے لیے جب اللہ رب کریم نے ختم نبوت کے پروانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی، ان کی یاد کے لیے اپنے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج سرزمین لیاقت پر میں کارکنان اس بات کی گواہی دینے کے لیے جمع ہیں، جس طرح ہمارے اکابرین نے اپنے سر کٹا دیے تھے، ہم بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں اگر ختم نبوت کے لیے ہمیں اپنی گردنیں کٹوانی پڑے ہم کبھی گریز نہیں کریں گے۔ تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ ذات علم میں ہے کہ آج کی عظیم الشان ریلی تحفظ ختم نبوت استحکام پاکستان عظمت صحابہ جو اپنے اختتامی انجام تک پہنچنے کے لیے جو گھنٹہ گھر پہنچ چکی ہے، آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد اکرم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
جی اگے کرواؤ یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رستہ دیو حضرات محترم، ابھی نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب قاضی محمد راحیل صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. آپ لوگ کیجیے، سینے کا زور لگائیے. تاجدار ختم نبوت، حضرت صحابہ، حضرت اہل بیت. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے ادنا میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس جا گیا کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، کھلا ہے سبھی
اٹھ مرد مجاہد میدان میں آ، اٹھ مرد مجاہد میدان میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت کو ٹھکرا دے، عثمان کی دولت کو پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے پر کفر سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ حاضرین مکرم، تمام زمانوں کے قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور محترمانہ طور پر گزارش کروں گا کہ آپ حضرات، کیونکہ گرمی بڑھ چکی ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کرنا ہے، ٹائم کا خیال کریں، 5 منٹ تمام قائدین خطاب کریں گے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء اسلام کے ذیلی تنظیم، جمعیت طلباء اسلام کے ذیلی صدر حضرت مولانا محمد ابو بکر ساقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے جھٹکائی کی اپنی ترتیب کو سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ سب کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہاں ایک عظیم الشان ریلی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور میں اپنے سب قائدین کو ان کی کاوشوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور آپ کی توسط سے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر اس قانون کے اندر کوئی بھی چھیڑ خانی کی گئی تو یہ پروانے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے کسی بھی قسم کی ترغیب نہیں کریں گے۔ تو آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ سب اپنے ہاتھ کھڑے کر کے سب تیار ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ حاضرین مکرم، ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سلیم رضوی صاحب جو مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے رہنما ہیں، حضرت مولانا محمد سلیم صاحب۔ احمدک اللہم یا مجید کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، اما بعد، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ احباب ذی وقار، تاجدار ختم نبوت موٹر سائیکل ریلی میں شرکت کرنے والوں، تمہیں مبارکباد کہ مستحق ہو تم کہ اس وقت کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، لیکن خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس وقت اپنی ذات کے کاموں کو چھوڑ کر تاجدار ختم نبوت آقا کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحبوں، اور اس وقت اس گرمی میں نکل کر یہ سب لوگ عہد وفا یہی کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے آج بھی غلامان مصطفیٰ کی گردنیں بھی حاضر ہیں۔ صاحبوں، ہمیں اس معاملے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ جب امیر پیر سید مہر علی شاہ صاحب اس کام کے لیے نکلے، عالم یہ تھا کہ پہلے آپ حرمین شریفین گئے، حرمین شریفین جب گئے، رات کو آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اے
پیر مہر علی آپ ادھر آئے ہوئے ہو، ادھر قادیان کا دجال، قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میرے دین کو کاٹ رہا ہے، آپ جا کے اس کا مقابلہ کیجئے۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب آئے، ان کے لیے 2 کتابیں لکھی جو آج تک کیا قیامت تک بھی ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا، پھر قادیانیوں کی طرف سے مناظرے کا چیلنج ہوا، بادشاہی مسجد جو ہے مقام منتخب ہوا، متعین ہوا، پیر مہر علی شاہ صاحب نکلے، لیکن وہ بے ایمان، وہ منحوس، وہ شخص نہ پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلامان مصطفیٰ کو فتح عطا فرمائی۔ پھر وقت چلتا گیا، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ منحوس یہ دنیا میں ذلیل ہو کے مرے گا۔ پھر وقت آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ کتا ذلیل واش روم میں مرا ہے اور ذلیل اور رسوا تڑپ کے مرتا رہا۔ پھر وقت گزرتا گیا، ٹائم تھوڑا ہے توجہ چاہوں گا، وقت گزرتا گیا، پاکستان معرض وجود میں آیا۔ بدقسمتی سے پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا قادیانی ہوا، اس نے ایک بیان دیا تو 53 کی تحریک چلی، پاکستان کی 53 کی تحریک یہ ختم نبوت کی اس انداز سے چلی کہ 10,000 لوگوں نے ختم نبوت کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 10,000 لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، اور وہ گھڑیاں بھی نہیں بھول سکتے، وہ لمحے بھی نہیں بھول سکتے جب اسی 53 کی تحریک میں ایک عورت اپنے بیٹے کو بارات لے کر سر پہ دلہا کا تاج سجا کر لے کر جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ گولیوں کی تڑ کی آواز آ رہی ہے، پوچھا کہ یہاں معاملہ کیا ہے، بتایا کہ ختم نبوت کے سپاہی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ اس عورت نے بارات سے معذرت کی، معذرت کر کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اے بیٹے میں دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تو ختم نبوت کے جان کا نذرانہ نہیں دے دیتا، میں ایک دلہا نہیں تجھے شہادت کا دلہا بنانا چاہتی ہوں۔ پھر تاریخ نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، وہ وقت آیا، وہ دلہا جو بارات لے کر جا رہا تھا وہ نیچے اترا، اور جب وہ اس نے جان کا نذرانہ دیا، جسم چور چور ہوا، ماں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میری ماں آ کر دیکھ، تیرے بہادر بیٹے نے پشت پر تو گولیاں نہیں کھائی، دیکھ محمد کے غلام نے سینے پر ہی گولیاں کھائی ہیں۔ سلسلہ چلتا گیا، ٹائم مختصر، بات آخری، سلسلہ چلتا رہا۔ نشتر کالج کے اسٹوڈنٹ مری جا رہے تھے، رفع کے مرزائی ہنڈو نے ان پہ حملہ کیا، اس ان کے حملے کے جواب میں پھر 73 کی 74 کی دوسری تحریک ختم نبوت کی ایسی چلی۔ پھر قائد ملت اسلامیہ قبلہ شاہ امام احمد نورانی نے ایک علماء کے دستخط سے ایک قرارداد پیش کی، قادیانیوں کو بلایا گیا، مختصر یہ کہ قادیانیوں کو صفائی کا موقع دیا گیا۔ ایک وقت آیا، حکومت پاکستان مجبور ہوئی، ذوالفقار بھٹو نے امام نورانی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نورانی یہ کیا بات لے کر آ گئے ہو، یہ تو مدارس کا معاملہ ہے، دارالفتاء کا معاملہ ہے، مومن مسلمان کافر کہنا، جاؤ اس کو مدارس میں حل کرو، اس کام کو تم اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہو، یہ بات اگر آپ یاد رکھیں گے دل کی تختی پہ لکھ کے جائیں اور آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ امام نورانی نے جواب دیا کہ اے بھٹو بتاؤ، تو پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ہے، اگر تیری جگہ پہ کوئی کرسی بچھا کے کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، اس کے لیے کیا کہے گا؟ بھٹو کہنے لگا میں ایسے شخص کو باغی کہوں گا یا پاگل کہوں گا۔ ملت قائد اسلامیہ امام نورانی نے کہا اے بھٹو پھر وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کا تاج بہت بڑا ہے۔ اس معاملے میں پھر 7 ستمبر 1974 میں اسمبلی کے فلور پر شام کو جدھر نظر پڑتی تھی تاجدار ختم نبوت کے ناظر نماز اچھی
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ نہ کروں آقا یسوع کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی سیکرٹری حضرت مولانا مفتی محمد الیاس چشتی صاحب۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مفاہمت نہ سکھا مجھ کو جبر ناروا سے، مفاہمت نہ سکھا مجھ کو جبر ناروا سے، سر بکف ہوں میں لڑا دے مجھے کسی بلا سے، ثابت حق پہ رہے ثابت قدم، باطل کا شیدائی نہ بن، اگر تجھے ایمان پیارا ہے تو ختم نبوت کا بن۔ قابل تحسین علماء کرام، متحدہ علماء کمیٹی کے علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جناب قاری محمد اسلم صاحب، جماعت اسلامی کے جناب قاضی سمیع صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سرخیل امیر جناب اصغر علی صاحب ناصر، ناظم عمومی جناب مفتی ارشد صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی تاریخ 7 ستمبر جس میں قادیانیت کو کافر قرار دیا گیا تھا، آج کی تاریخ 7 ستمبر جو ایک یادگار تاریخ ہے جس میں کفر مغلوب ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، کفر کو شکست دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ختم نبوت صرف کسی مولوی کا کام نہیں، ختم نبوت کا کام کسی مفتی کا کام نہیں، جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، چاہے دکاندار ہو، چاہے رکشے والا ہو، چاہے ریڑی والا ہو، وہ بھی ختم نبوت کے دفاع میں انشاءاللہ کام کرے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ختم نبوت کا کام ہم سب کا کام ہے۔ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ لہرا کے کہو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ختم نبوت کا کام کریں گے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا معاملہ تھا، میرے دوست جناب سلیم رضوی صاحب فرما رہے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری پیر مہر علی گولڈوی رحمہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، فرمانے لگے مہروی صاحب، گولڈوی صاحب، سید صاحب، پیر صاحب، نانے کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ پیر صاحب نے اپنے انداز میں جواب دیا، آپ کام کریں میں تھوڑے واسطے دعا کر چھڑ سا۔ پیر صاحب سید عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے، جناب نانے کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، آپ بھی میدان میں آئیں، میں بھی میدان میں آتا ہوں۔ مولانا